اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 4 نشانیاں پہلے دکھاتا ہے جب آپ اس شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو لگاتار اشارے دیتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے۔ جب آپ اپنے آس پاس یہ نشانیاں اور اشارے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو راستے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ اشارے کسی کتاب، حوالہ یا کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر ویڈیو کے ذریعے آپ تک میسج پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے ان کے دل اور دماغ کو۔ تو یاد رکھو، جب اللہ پاک تم سے لی گئی منچاہی چیز تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر بند دروازے توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے بن جاؤ۔ یعنی جب تک تمہارے اعمال میں خیر اور نیکی برقرار رہتی ہے تو تم پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اگر تو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی 4 نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عنقریب آپ کو لوٹانے والا ہے، تو پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو، نا امید کے باوجود امید کی روشنی کو بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نے تم کو اپنی حفاظت کے سائے میں لیا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے یا انتظار میں ہو اسی کے، تو یقیناً اللہ بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو تم محسوس کرتے ہو یا تمہارے دل میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ تم سے تمہاری من پسند چیز کیوں چھین لی گئی، لیکن تم اس دوران ظاہری حالات کو دیکھ کے غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ، اور یہ سوچو کہ اللہ جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ اگر تم اس طرح سوچتے ہو تو نہ تمہیں کبھی غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضا، کیونکہ تمہارا اللہ وہ ہے جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ اسی نے تمہارا دل بدل دیا ہے، تمہارا دل اپنی رحمت کے سائے میں لیا ہے۔ اور تیسری نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ اس شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہو، یعنی جب تم اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر صبر کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے متوجہ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ رشتہ آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں بہترین مقام پر پہنچائے گا، جیسے اس نے راستے نکال دیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں۔ یہ ان کا توکل تھا اپنے اللہ پہ، اور ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں ہمیں سیکھ دینے کے لیے۔ اور مشکل حالات اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، ٹھوکریں اس لیے لگتی ہیں تاکہ آپ سجدوں میں گر جائیں، دل اس لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ آپ ان کو اللہ کے پاس جا کے جڑوا آئیں۔ اس دنیا میں بھی آپ اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ اللہ کو ڈھونڈ کے دکھائیں، اسی کی طرف سارے راستے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دل اسی کی جانب موڑنا ہے، پھر بات بن جائے گی۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چوتھی اور خاص نشانی تو یہ ہے کہ دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے، یعنی جب آپ اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں اللہ سے بار بار، تو جانتے ہو کہ قبولیت کی نشانی کیا ہے، کہ دل مطمئن ہو کہ دعا سنی جا رہی ہے، یعنی ہماری دعاؤں میں اثر ہے قبولیت کا۔ تو جان رکھو، اگر آپ اس شخص کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت کا احساس تمہیں تب ہوتا ہے
جب تم دل سے اور پوری شدت سے یعنی ایک خاص طلب کے ساتھ دعا مانگو، بار بار اس الفاظ کو دہراؤ جیسے ایک فقیر ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے۔ جب آپ اس منچاہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، یعنی اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری دعاؤں میں مانگتے وقت تسلی اور سکون ہے، تو یہ نشانی ہے جو اللہ کی رضا کا احساس دلاتی ہے کہ اس نے آپ کی دعا سنی ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی راہ پر چلنا دل کو مطمئن اور پرسکون بناتا ہے، اور اگر آپ کی دعاؤں میں سکون ہے، تسلی ہے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور دعا سنی جا رہی ہے۔ جب آپ اپنی دعاؤں میں اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں نماز اور مسلسل دعاؤں کے ذریعے، تو ہمیں ایک عجیب سا سکون اور تسلی ملتی ہے۔ یہ سکون ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کرے گا، اور مسلسل دعاؤں کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنی ضروری چیزوں کی طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے رحم اور برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیشہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ دعاؤں کا اثر ہمیشہ ہمیں اللہ کے قریب لے جانے میں مدد کرتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ وہ رب واقف ہے تمہارے دل کی ہر ایک طرف سے، وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ مانگی گئی دعائیں تمہارا انتظار سب ممکن ہو جائے گا، بند دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بن جائیں گے، تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کی خواہش تم دل میں لیے بیٹھے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اور جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا ہر حال اسے، تو بے چین نہ ہو، اللہ جلد مدد بھیجے گا اور سب آسان ہو جائے گا۔ تمہارا انتظار اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جسے پانے کی تمنا تم آج اپنی دعاؤں میں کرتے ہو، اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی چاہت تم دل میں رکھتے ہو، اور تم جان جاؤ گے کہ اللہ کے فیصلے تمہاری سوچ سے کہیں بہترین ہیں۔ دیکھنا ایک دن تمہارا یہ انتظار ختم ہو جائے گا اور تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے بولا ہے، اللہ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور ان کی محبت کو ان کے حق میں بہترین بنا کر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔